جمعہ پڑھنے والے تم کون؟ ہم تو جی حنفی دیوبندی. آپ کون؟ میں تو جی پکا اہل حدیث. مگر سب مسجدوں کے اندر ہم حنفی شافعی وہابی اہل حدیث مسجدوں کے اندر اور مسجد کے باہر ہم اسی نظام کا، اسی ماحول کا، اسی گناہ کے کاروبار کا پورا حصہ 100% بنتے. یہ ہے عدم تقوی کی زندگی. تقوی کے بغیر زندگی یہ ہے. بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، شادیاں کرنی ہیں. دیکھو جی، ہم اپنے جوڑ اور برابر کا لحاظ کریں گے. ہم رشتے وہاں کریں گے، رشتے وہاں سے لائیں گے، بیٹیاں وہاں بیاہیں گے جہاں ہمارا معیار زندگی، ہماری ناک نہ کٹے، برابر کے لوگ ہوں، اچھے سیکٹروں میں بڑے بنگلے ہوں ان کے، بیٹے ان کے اگر داماد ڈھونڈنے ہیں تو بیٹے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، اچھی نوکریوں پر ہو، خوب کھاتے کماتے ہو. اور بھائی دین، اللہ کا دین، ارے چھوڑو مولوی صاحب کن باتوں میں لگے ہیں آپ. ہاں یہ ذہن ہے اللہ کی قسم آج مسلمانوں کا. اپنی بیٹیوں کے لیے داماد ڈھونڈتے وقت اور اپنے بیٹوں کے لیے بہویں تلاش کرتے وقت پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان، اس انسان کے سامنے اللہ، اس کا قرآن، اس کی تعلیمات، نبی کا حکم، حلال زندگی، متقی کی زندگی، تقوی کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں. چنانچہ آپ دیکھ لیں، رشتے کرنے ہو تو کہاں ہاتھ ڈالتے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھتے ہم کہ ہم رشتے وہاں کریں جہاں اسلام، ایمان جس گھر میں ہو، جہاں کے بیٹے اور بیٹیوں کی خالص اسلامی عملی تربیت ہو. ہم اپنے رشتے وہاں سے لائیں تاکہ ہمارا گھر گناہ کی دلدل میں نہ گھسے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأة لأربع. اپنے اصحاب میں، اپنے ساتھیوں میں، تربیت کے دروس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأة لأربع. 4 باتوں سے عموماً رشتے ناطے جوڑے جاتے ہیں. وہ 4 باتیں، 4 اہمیتیں، 4 ترجیحات. فرمایا کیا ہے وہ 4؟ حسبها نسبها. عورت کا حسب، اس کا نسب، اس کا خاندان، اس کی برادری. مالها و جمالها، اس کا مال کس خاندان سے ہے، اس کے باپ کے پاس دولت کتنی ہے، ہمارے پاس جہیز میں کتنے ٹرک لائے گی. وہ جمالها، اور ذاتی جاہ و جلال، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی کیا ہے. یہ فرمایا عام 4 پوائنٹ ہے ترجیحات کے. مگر اے بندہ متقی فاختر بذات الدین، اے متقی مسلمان تو رشتوں میں دین کو اہمیت دے، اہل دین کو اختیار کر. بیٹی وہاں سے لاؤں، اپنے گھر میں بہو وہ لے کے آؤں جو نماز، روزہ، حج، زکات، اسلام، تقوی، اس پر تربیت یافتہ ہو تاکہ میرے گھر کو وہ ایک اسلامی یونٹ بنا سکے. اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا اختر بذات الدین، تو رشتوں کے لیے دین والی دلہن لے کے آ. اب ذرا آپ سوچیں، کیا ہمارے گھروں میں ہمارے بیٹوں کے لیے جب ہم بہویں ڈھونڈتے ہیں تو دین کوئی پرائرٹی رہتا ہے؟ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ آج بہت ساری مائیں اپنی بیٹیوں کو پردہ اس لیے نہیں کرواتی کہ اگر میری بیٹی پردہ کرے گی تو خاندان سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا.
واللہ میں یہ حلفاً کہتا ہوں، یہ مبالغہ نہیں، شدت نہیں، میں بہت سے ایسے گھروں کو جانتا ہوں جہاں جب پردے کی بات ہوئی تو ماں نے، بیٹیوں کی ماں نے کہا میں پردہ اس لیے نہیں کرواتی کہ پردہ کرنے والی لڑکیوں کو ہماری برادری میں رشتہ نہیں ملتا۔ معیار اس طرح گر گیا ہے، معیار اتنا گناہگار ہو گیا ہے، ہمارا سٹینڈرڈ اتنا گھٹیا ہو گیا ہے کہ ہم اہل دین سے کوئی ناطہ، کوئی رشتہ جوڑنے کو تیار۔ آپ دیکھتے نہیں یہ وبال جو باپوں اور ماؤں کو گھیرے ہوئے ہے بیٹیوں کی تعلیم کا، یہ کیا ہے کہ جی بیٹیوں کو اگر اچھی تعلیم نہ دی تو کوئی رشتہ لینے نہیں آئے گا، بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائے۔ ذہن یہ بنا دیا گیا، اس مغربی معاشرے کی اندھی تقلید نے ہمیں اس گٹر میں لا کے کھڑا کر دیا کہ عصری علوم، رائج تعلیم، یہ انگریزی تعلیم، یہ کافروں کی تعلیم، اگر بیٹیوں کو یہ تعلیم نہ پڑھائی تو پھر بیٹھے راہ تکتے رہ جائیں گے، بیٹی کا رشتہ نہیں آئے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، اس وقت بے دینی اس قدر گھر کر چکی ہے کہ بیٹیوں والے وہ مجبور ہیں، پہلے وہ بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں، اسلام کی تعلیم نہیں، قرآن مجید، شریعت، صحابیات کا طرز زندگی نہیں، پڑھاتے ہیں بیچارے اسی انگریزی اداروں میں، کیونکہ فیشن یہ ہے کہ بیٹی وہ لے کے آنی ہے گھر میں، بہو وہ لانی ہے جو جدید علوم سے، جدید فطروں سے، سارے ان ساری خرابیوں برائیوں سے اچھی طرح واقف ہو، اور جہیز میں ٹیلی ویژن اور فکشن اور گندگی لے کے آئے، رشتہ وہ ڈھونڈتے۔ یہ سب تقوی کے بغیر چلنے کا نتیجہ ہے، اللہ سے نہ ڈرنے کا نتیجہ ہے، اللہ کا کوئی خوف، اس کی پکڑ کا کوئی ڈر، اس کی گرفت کا کوئی احساس، اس کے عذاب سے ہماری موٹی کھال کے اندر کوئی ارتعاش نہیں آتا۔ یاد رکھو، اللہ سے ڈرنے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا۔ اللہ کی پکڑ سے کون ڈرتا ہے؟ جس کا یہ اعتقاد ہے کہ ہاں اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ میری ہر حرکت، میرا عمل تو درکنار، میرا ارادہ، میرے دل کی نیت تک سے اللہ واقف ہے۔ اور ہمارا اعتقاد یہاں کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یاد رکھو، ہمارے یہ کھوکھلے ایمان ہیں، ان کے اندر جان نہیں ہے۔ ہمارا یہ یقین بہت کمزور یقین ہے، بودا یقین۔ آپ دیکھ لیں، اسلام آباد کی کسی سڑک پر ٹریفک پولیس نے ناکہ لگایا ہو، چیکنگ کر رہی ہو ڈاکومنٹس کی، ڈرائیونگ لائسنس کی، گاڑیوں کے دوسرے اوراق کی چیکنگ، اس کی رجسٹریشن، اس کی بک، اس کی چیکنگ ہو رہی۔ آپ کو ذرا سا پتا چل جائے کہ جو افسر ناکے پر کھڑا ہے وہ رشوت خور نہیں، 150 سے کام نہیں چلے گا، وہ پکڑے گا، چالان کرے گا، گاڑی روک لے گا، بغیر لائسنس چلانے میں جو سزا ہے وہ دے ڈالے گا۔ اللہ کی قسم دیکھ لو، پتا چلتا ہے کہ آپ وہ راستہ چھوڑیں گے، گاڑی لے کے نہیں گزریں گے، پتا ہے کہ وہاں ٹریفک سارجنٹ کوئی سفارش نہیں مانے گا، وہ پکڑ کے سزا دے گا۔ یہ بیرڑا مسلمان اس سڑک سے نہیں گزرتا، مگر وہ زندگی گزارتا ہے جہاں اللہ کھڑا ہے، اس کے ناکے لگے ہیں، اس کے